اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ ہم کو مٹا سکیں گے نہ باطل کی سازشیں، مومن ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ۔ اور آگے نبی ہیں پیچھے علی، ساتھ دونوں لال، دیکھ مباہلے میں ہیں کیا شان فاطمہ۔ محتشم و محترم ناظرین، انجمن پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چھوٹی لاڈلی چھوٹی بیٹی، جگر گوش رسول، طاہرہ مطہرہ زاکیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مبنی جامع تقریر، جامع بیان ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے اور افتخار حاصل کریں گے لاوین سینپیہ کے خطیب و امام مولانا محمد ذیشان منظری دامت برکاتہ عالیہ، اور آپ کو منقبت بھی ہم پیش کریں گے، اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان کے معروف ثنا خواں حافظ کمران قادری۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس طرح آپ کا پورا گھرانہ بھی رحمت ہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھیں تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی، اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کا ماتھا چوما، اور آپ کے الفاظ یوں تھے کہ مجھے اس سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جس کہ معلوم ہی ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں جناب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بالیقین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت بہت بلند و بالا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آئیے مختصر اور جامع تقریر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سماعت کیجیے، جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لاوینیہ سینپیہ کی حمایت اسلام مسجد کے خطیب امام مولانا محمد ذیشان منظری دامت برکاتہ عالیہ۔ سماعت کیجیے۔ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، خود رسالت نے کی، خود رسالت نے کی مدحت فاطمہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو 11 ہجری کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، ان کی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، مگر سب سے پیاری ہیں، سب سے لاڈلی ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب زہرا ہے۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بولتے ہیں کسی چیز کو آزاد کرنے کو، کسی چیز سے چھٹکارا پانے کو، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اتنا مقدس ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اتنی عظیم شہزادی ہیں کہ خود بھی جہنم سے چھٹکارا پائی ہوئی ہیں اور اپنے صدقے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو جہنم سے آزاد کروا رہی ہیں، جہنم سے چھٹکارا دلوا رہی ہیں، اس لیے آپ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے، آپ کا بوسہ لیا کرتے، آپ کو چوما کرتے تھے پیار سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے ویلکم کے لیے، آپ کی عزت کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اپنے والد محترم سے بہت قریبی رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کی اور یہ اپنی امت کو، قوم مسلم کو، پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، بیٹی جو ہے وہ نفرت کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ محبت کرنے کی چیز ہوتی ہے، محبت کرنے کی چیز ہوتی ہے اور جو ہے وہ عزت دینے کی چیز ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ میں خود بیٹی والا ہوں، تو بیٹیوں سے محبت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کو اگر کسی نے ناراض کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر اللہ کو کسی نے راضی کیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو پتہ چلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے، اور آپ سے ناراضگی کرنا، آپ کو برا بھلا کہنا، آپ سے محبت نہ کرنا یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ کا مقام ہے۔ ان کے شہزادوں کو دیکھو تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کے والد محترم کو دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیر خدا ہیں، کتنے بڑے مقام ہیں ان لوگوں کے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اللہ نے آپ کی شان کو بہت بلند بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی سے ہماری ماؤں بہنوں کو، خواتین کو سبق لینا چاہیے کہ کس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اس کائنات میں سب سے افضل انسان کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، جن کے والد محترم کے مقام کا عالم یہ ہے، جن کے والد محترم کے مقام کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اور ان کی طاقت و پاور کا عالم یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں،
اور آپ کی شان حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ مالک جنت کی بیٹی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا، مگر آپ کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں۔ اپنے گھر کے سارے کام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیا کرتی تھیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں کام سے کتراتی ہیں، دور بھاگتی ہیں، خادماؤں کو، ورکر کو دیکھتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کام کروائیں، مگر گھر کے کھانا وغیرہ اگر آپ ہاتھ سے خود بنائیں گی تو اس میں جو برکت ملے گی وہ آپ کے گھر والوں سے آپ کو بہت قریب کر دے گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں، جھاڑو کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ مشکیزے سے پانی لایا کرتی تھیں تو آپ کے کندھوں پر نشان پڑ جاتے تھے پانی لانے کی وجہ سے، اور آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے، جھاڑو کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں جاؤ اور کوئی خادم یا خادمہ لے آؤ اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آج ہم اولاد کی محبت میں اپنی اولاد کو زیادہ دے دیتے ہیں، دوسروں کو اگنور کر دیا کرتے ہیں۔ یہ زیادہ دینا بھی جو ہے انسان کی بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے آقا اپنی بیٹی سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمۃ الزہرا پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ ایک خادم لینے کے لیے آئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خادم سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، جب تم کام کاج کیا کرو، تھک جایا کرو تو تم صبر کیا کرو، اور صبر کے بعد جب تم نماز پڑھو یا اپنے بستر پر جاؤ تو اپنی زبان سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز جو ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 ٹائمز جو ہے الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 ٹائم جو ہے آپ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بھی پریشانی آ جائے اور اگر ہم اس وظیفے کو پڑھ لیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو ہماری کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اس وظیفے کی برکت سے وہ ٹل جایا کرتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم امت کو عطا فرمایا۔ تو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنی بیٹی کو بہت سارے خادم دے دیتے، مگر نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو اپنی شہزادی کی برکت سے جو ہے یہ اتنا بڑی وظیفہ دیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی کمی ہے، کچھ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، ہم کسی چیز میں ناکام ہو رہے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمارے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت بے شمار کیا کرتی تھیں، رات و دن اللہ رب العزت کی عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں کی سب سے اچھی پرورش کی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اچھی پرورش کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے ان بیٹوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اپنی عبادت کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب پورا مدینہ منورہ سو جاتا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلے کو بارگاہ الہی میں بچھا دیا کرتی تھیں، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ حال یہ ہوتا تھا کہ حضرت فاطمہ ایک سجدہ مکمل نہیں کر پاتی تھیں کہ اتنے میں اذان ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی، مولا تو کسی دن اتنی لمبی رات بنا دے کہ کم سے کم تیرے نبی کی بیٹی 2 سجدے مکمل کر لے۔ پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتی تھیں، تو وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے والد محترم کی امت کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ہم گناہگار امتیوں کو ہمیشہ یاد کیا ہے اپنی دعاؤں میں، اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کو بے پناہ پسند فرماتی تھیں، ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھیں، غیر محرم مردوں کے سامنے کبھی نہیں جاتی تھیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ بن کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔
حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرح بنا لیں، انشاءاللہ آپ جہنم سے بچ جائیں گی اور جنتی بن جائیں گی۔ بس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منت مانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیمار تھے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منت مانگی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ 3 روزے رکھیں گی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے ٹھیک فرما دیا، شفا عطا فرما دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ حال یہ تھا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، پڑوس میں کچھ لے کر کے اپنے گھر میں کھانا بنایا۔ تو جب آپ نے کھانا بنایا، کچھ روٹیاں بنائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہیں، حضرت فاطمہ دسترخوان پر ہیں، آپ کی ایک کنیز ہیں وہ آپ کے دسترخوان پر ہیں کہ اتنے میں دروازے پر ایک مسکین آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دروازہ کھلوایا جاتا ہے، تو مانگنے والا مانگتا ہے کہ میں مسکین ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ کا دل کتنا بڑا تھا، خود بھوکی ہیں، شوہر بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، مگر مسکین آیا تو جتنا کھانا آپ نے بنایا تھا سارے کا سارا اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب دوسرا دن آیا، یہی روٹیاں بنائیں، روزہ افطاری کا وقت ہے، تو مسکیناً ویتیماً واسیرا، دوسرے دن جو ہے یتیم آ گیا، اس نے آ کر کے کچھ مانگا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی اپنے گھر کا سارا کھانا اٹھا کر کے یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی آپ نے کھانا بنایا، تو حال یہ تھا کہ ایک قیدی بن کر کے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی دیکھیے کہ آپ نے تیسرے دن بھی اپنے گھر کا سارا کھانا ان کو عطا فرما دیا۔ کتنی بڑی سخی ہیں، کتنی بڑی فیاض ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں پر، سارے انسانوں پر فیاضی کیا کرتی تھی، اپنے حصے کا کھانا ان کو دے دیا کرتی تھی۔ آج ہم ہیں اپنے حصے کا کھانا دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حصے کا کھانا کسی دوسرے کو دے دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے مقام و مرتبے کو بلند کر دے گا۔ کتنا بلند کرے گا کہ دیکھیے حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دیا، اللہ رب العزت کو راضی کیا اور اپنے والد محترم کی امت کے لیے دعائیں کی، تو اللہ نے ان کے صدقے میں ان کی امت کے گناہگاروں کو بخش دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں جو ہمیں سخاوت کا درس دیتی ہیں، ہمیں پردے کا درس دیتی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے وصال سے پہلے ہی اپنا غسل فرما لیا تھا، اور فرما دیا تھا کہ مجھے غسل نہ دیا جائے، میں نے غسل کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا، آپ کا جنازہ لے جایا گیا، تو آپ نے اپنے وصال سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جس طرح میت کو لے جایا جاتا ہے اس طرح مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ نے ایک پردے کا انتظام فرمایا تھا۔ تو یہاں تک کہ آج جو یہ خواتین کے پردے کا انتظام کیا جاتا ہے ان کی میت پر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی ابتدا کی تھی۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے آخری وقت میں بھی پردے کو نہ چھوڑا، اور آخری وقت میں بھی پردے پر عمل کر رہی تھیں، اس دنیا سے جا رہی تھی، تب بھی آپ کو پردے کی فکر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں جتنے بھی دن گزارے پردگی کے ساتھ، پردہ رہ کر کے، با حیا رہ کر کے زندگی گزاری ہے، دن گزارے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ بن کر ان کی زندگی سے سخاوت کرنا سیکھیں، پردہ کرنا سیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو فضیلتیں ہیں وہ دیگر تمام خواتین سے الگ ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو جنتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، خود رسالت نے کی، خود رسالت نے کی مدحت فاطمہ۔ دل پہ ہوتا ہے الہام، نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام
نام بتو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بھلا کون جھٹلا سکتا ہے، جن کی رفعت کا کوئی مثل نہیں، گود نبی میں جو پلی اور بڑھی، پھر علی کی منکوحہ بن کر گھر سے چلی، علی زینب جن کے آنگن میں کھلی، حسن و حسین جن سے چلی نسل نبی، سخاوت تیری سب سے بھلی، شان ملی تجھے سب سے جلی، ایسی فضیلت کسی کو نہ ملی، تیری عظمت کو لاکھوں سلام فاطمہ، سارے در کے ہیں تیرے غلام فاطمہ۔ ماں خدیجہ کی بیٹی پہ لاکھوں سلام، میرے آقا کی بیٹی پہ لاکھوں سلام، شاہ والا کی بیٹی پہ لاکھوں سلام، سب کے مولا کی بیٹی پہ لاکھوں سلام۔ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بتول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بتول۔ کر دیا یہ اعلان اللہ کی یکتائی نے، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ۔ ناظرین، تھوڑی دیر پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جامع تقریر سماعت کر رہے تھے حضرت قبلہ علامہ مولانا ذیشان منظری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وصال سے پہلے جو وصیتیں کی تھی اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور میری تدفین یعنی کہ میرا مدفن رات کے وقت میں ہو۔ اور الحمدللہ اسی طرح یہ آپ کا جنازہ اس طرح لے جایا گیا۔ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا جان احمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب کو، بالخصوص ہماری مسلمان خواتین کو، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کھڑا اٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ رہا آج کا پروگرام، انجمن پروگرام، جو مشتمل رہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تاحیات ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، خود رسالت نے کی، خود رسالت نے کی مدحت فاطمہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی 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 سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، دین جس نے زندہ کر دیا، زندہ کر دیا،
فاطمہ، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ ہے جان کائنات، جان کائنات، مصطفیٰ ہے جان کائنات، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، عرش جھک رہا ہے بادب، بادب، عرش جھک رہا ہے بادب، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، دختر رسول ہو کے بھی، دختر رسول ہو کے بھی، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، باوفا جو تیری آل کا، تیری آل کا، باوفا جو تیری آل کا، بس وہ جنتی ہے فاطمہ، بس وہ جنتی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، دین کی تیرے حسین نے، تیرے حسین نے، دین کی تیرے حسین نے، آبرو بچائی فاطمہ، آبرو بچائی فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، تخت و تاج سے عظیم تر، ہاں عظیم تر، تخت و تاج سے عظیم تر، تیری نوکری ہے فاطمہ، تیری نوکری ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، تیری ایک نظر کا منتظر، ہاں میں منتظر، تیری ایک نظر کا منتظر، تیرا کامران فاطمہ، تیرا کامران فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، اشرفی کھڑا ہے حوض پر، اشرفی کھڑا ہے حوض پر، کر دو ایک نگاہ فاطمہ، کر دو ایک نگاہ فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ،